اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں بزبان عربی اتارا تاکہ تم اسے براہ راست سمجھ سکو۔ اے حبیب، ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے قبل اس قصے سے بے خبر تھے۔ وہ قصہ یوں ہے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت تمام فرمائے گا، جیسا کہ اس نے اس سے قبل تمہارے دونوں باپ یعنی پردادا اور دادا ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر تمام فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ وقت یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ واقعی یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم 10 افراد پر مشتمل زیادہ قوی جماعت ہیں۔ بے شک ہمارے والد ان کی محبت کی کھلی وارفتگی میں گم ہیں۔ اب یہی حل ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا دور کسی غیر معلوم علاقے میں پھینک آؤ، اس طرح تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم توبہ کر کے صالحین کی جماعت بن جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو اور اسے کسی تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اسے کوئی راہ گیر مسافر اٹھا لے جائے گا، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کرو۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقینی طور پر اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ انہوں نے کہا، بے شک مجھے یہ خیال مغموم کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں اس خیال سے بھی خوف زدہ ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔ وہ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک قوی جماعت بھی موجود ہوں تو ہم تو بالکل ناکارہ ہوئے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، تب ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی، اے یوسف، پریشان نہ ہونا، ایک وقت آئے گا کہ تم یقیناً انہیں ان کا یہ کام جتلاؤ گے اور انہیں تمہارے بلند رتبے کا شعور نہیں ہوگا۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اپنے باپ کے پاس رات کے وقت مکاری کا رونا روتے ہوئے آئے، کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم لوگ دوڑ میں مقابلہ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات کا یقین بھی نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ اس کے قمیص پر جھوٹا خون بھی لگا کر لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے حاسد نفسوں نے ایک بہت بڑا کام تمہارے لیے آسان اور خوشگوار بنا دیا جو تم نے کر ڈالا، پس اس حادثے پر صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔
اس پر جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ اور ادھر راہگیروں کا ایک قافلہ آ پہنچا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، سو اس نے اپنا ڈول اس کنویں میں لٹکایا۔ وہ بول اٹھا، خوشخبری ہو، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے قیمتی سامان تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے تھے خوب جاننے والا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو موقع پر آ گئے تھے اسے اپنا بھگوڑا غلام کہہ کر انہی کے ہاتھوں بہت کم قیمت گنتی کے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، کیونکہ وہ راہگیر اس یوسف علیہ السلام کے خریدنے کے بارے میں پہلے ہی بے رغبت تھے۔ پھر راہگیروں نے اسے مصر لے جا کر بیچ دیا، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس کا نام قطفیر تھا، اور وہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کا وزیر خزانہ تھا۔ اسے عرف عام میں عزیز مصر کہتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں استحکام بخشا، اور یہ اس لیے کہ ہم اسے باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی علم تعبیر رویا سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم تعبیر عطا فرمایا، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ بخشا کرتے ہیں۔ اور اس عورت زلیخا نے جس کے گھر وہ رہتے تھے آپ سے آپ کی ذات کی شدید خواہش کی، اور اس نے دروازے بھی بند کر دیے اور کہنے لگی، جلدی آ جاؤ، میں تم سے کہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، بے شک وہ جو تمہارا شوہر ہے میرا مربی ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور بے شک اس زلیخا نے تو ان کا ارادہ کر ہی لیا تھا، شاید وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھا ہوتا۔ اس طرح اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے تکلیف اور بے حیائی دونوں کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف آگے پیچھے دوڑے، اور اس زلیخا نے ان کا قمیض پیچھے سے پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے اس کے خاوند عزیز مصر کو دروازے کے قریب پا لیا۔ وہ فوراً بول اٹھی کہ اس شخص کی سزا جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ اس نے خود مجھ سے مطلب براری کے لیے مجھے پھسلانا چاہا، اور اتنے میں خود اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے جو شیر خوار بچہ تھا گواہی دی کہ اگر اس کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ پھر جب اس عزیز مصر نے ان کا قمیض دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس نے کہا، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اے یوسف، تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے زلیخا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ اور شہر میں امراء کی کچھ عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے مطلب براری کے لیے پھسلاتی ہے، اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہی ہیں۔ بس جب اس زلیخا نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے مجلس آراستہ کی، پھر ان کے سامنے پھل رکھ دیے اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ذرا ان کے سامنے سے ہو کر نکل جاؤ
تاکہ انہیں بھی میری کیفیت کا سبب معلوم ہو جائے۔ سو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن زیبا کو دیکھا تو اس کے جلوہ جمال کی بڑائی کرنے لگیں، اور وہ مدہوشی کے عالم میں پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، اور دیکھ لینے کے بعد بے ساختہ بول اٹھی، اللہ کی پناہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو بس کوئی برگزیدہ فرشتہ یعنی عالم بالا سے اترا ہوا نور کا پیکر ہے۔ زلیخا کی تدبیر کامیاب ہو گئی، تب وہ بولی، یہی وہ پیکر نور ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں، اور بے شک میں نے ہی اپنی خواہش کی شدت میں اسے پھسلانے کی کوشش کی، مگر وہ سراپا عصمت ہی رہا، اور اگر اب بھی اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں تو وہ ضرور قید کیا جائے گا، اور وہ یقیناً بے آبرو کیا جائے گا۔ اب زنان مصر بھی زلیخا کی ہم نوا بن گئی تھیں۔ یوسف علیہ السلام نے سب کی باتیں سن کر عرض کیا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا تو میں ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے دور کر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر انہیں یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی یہی مناسب معلوم ہوا کہ اسے ایک مدت تک قید کر دیں تاکہ عوام میں اس واقعے کا چرچا ختم ہو جائے، اور ان کے ساتھ دو جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جو کھانا روز تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے بھی نہ پائے گا کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے قبل بتا دوں گا۔ یہ تعبیر ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں، بے شک میں نے اس قوم کا مذہب شروع ہی سے چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے دین کی پیروی کر رکھی ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ یہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، بتاؤ کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو مگر چند ناموں کی جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے پاس سے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اسی نے حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا راستہ درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے مربی یعنی بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، اور رہا دوسرا جس نے سر پر روٹیاں دیکھی ہیں تو وہ پھانسی دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ قطعی فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جسے ان دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا، شاید اسے یاد آ جائے کہ ایک اور بے گناہ بھی قید میں ہے، مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے پاس
وہ ذکر کرنا بھلا دیا۔ نتیجتاً یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ٹھہرے رہے، اور ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 موٹی تازی گائیں دیکھی ہیں، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں اور دوسرے 7 ہی خشک۔ اے درباریوں، مجھے میرے خواب کا جواب بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ پریشان خوابیں ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور وہ شخص جو ان دونوں میں سے رہائی پا چکا تھا بولا، اور اب اسے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، سو تم مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو۔ وہ قید خانے میں پہنچ کر کہنے لگا، اے یوسف، اے صدق مجسم، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیں کہ 7 فربا گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خشک، تاکہ میں یہ تعبیر لے کر واپس لوگوں کے پاس جاؤں، شاید انہیں آپ کی قدر و منزلت معلوم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل 7 برس تک کاشت کرو گے، سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اسے اس کے خوشوں ہی میں ذخیرے کے طور پر رکھتے رہنا، مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم ہر سال کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت خشک سالی کے آئیں گے، وہ اس ذخیرے کو کھا جائیں گے جو تم ان کے لیے پہلے جمع کرتے رہے تھے، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی، اور اس سال اس قدر پھل ہوں گے کہ لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ اور یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے کہا، یوسف علیہ السلام کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ پس جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا اور اس سے یہ پوچھ کہ ان عورتوں کا اب کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے زلیخا سمیت عورتوں کو بلا کر پوچھا، تم پر کیا بیتا تھا جب تم سب نے یوسف علیہ السلام کو ان کی راست روی سے بہکانا چاہا تھا؟ بتاؤ وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ سب بیک زبان بولی، اللہ کی پناہ، ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی بول اٹھی، اب تو حق آشکار ہو چکا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی انہیں اپنی مطلب براری کے لیے پھسلانا چاہا تھا، اور بے شک وہی سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ عزیز مصر جو میرا محسن و مربی تھا جان لے کہ میں نے اس کی غیابت میں پشت پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لیے مشیر خاص کر لوں۔ سو جب بادشاہ نے آپ سے بالمشافہ گفتگو کی تو نہایت متاثر ہوا اور کہنے لگا، اے یوسف، بے شک آپ آج سے ہمارے ہاں مقتدر اور معتمد ہیں، یعنی آپ کو اقتدار میں شریک کر لیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے واقعی مجھ سے کوئی خاص کام لینا ہے تو مجھے سرزمین مصر کے خزانوں پر وزیر اور امین مقرر کر دو، بے شک میں ان کی خوب حفاظت کرنے والا اور اقتصادی امور کا خوب جاننے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اقتدار بخشا تاکہ اس میں جہاں چاہیں رہیں،
ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور روش تقوی پر گامزن رہے۔ اور قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان زاد و متاع انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا، اپنے پدری بھائی بنیامین کو میرے پاس لے آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پورا ناپتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو آئندہ تمہارے لیے میرے پاس غلے کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ وہ بولے، ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور تقاضا کریں گے اور ہم یقیناً ایسا کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا، ان کی رقم جو انہوں نے غلے کے عوض ادا کی تھی واپس ان کی بوریوں میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اسے پہچان لیں کہ یہ رقم تو واپس آ گئی ہے، شاید وہ اسی سبب سے لوٹ کر آ جائیں۔ سو جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ، آئندہ کے لیے ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، پس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، اے ہمارے والد گرامی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم بھی ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے اور اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے ضرور ہی غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے پختہ وعدہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سب کو کہیں گھیر لیا جائے یا ہلاک کر دیا جائے۔ پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اور فرمایا، اے میرے بیٹو، شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے تقسیم ہو کر داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا کہ حکم تقدیر صرف اللہ ہی کے لیے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے، جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ حکم انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ نہیں بچا سکتا تھا، مگر یہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا، اور اس خواہش و تدبیر کو لغو بھی نہ سمجھنا۔ تمہیں کیا خبر، بے شک یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم خاص سے نوازا تھا، مگر اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی، اسے آہستہ سے کہا، بے شک میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، پس تو غم زدہ نہ ہو ان کاموں پر جو یہ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو شاہی پیالہ اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں رکھ دیا،
بعد ازاں پکارنے والے نے آواز دی، اے قافلے والو ٹھہرو، یقیناً تم لوگ ہی چور معلوم ہوتے ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ درباری ملازم بولے، ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جو کوئی اسے ڈھونڈ کر لے آئے اس کے لیے 1 اونٹ کا غلہ انعام ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم بے شک تم جان گئے ہوگے ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ جرم کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد بپا کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ وہ ملازم بولے، تم خود ہی بتاؤ کہ اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اسی کو اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ بس یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی شروع کی، پھر بالآخر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی بن یامین کی بوری سے نکال لیا۔ یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی، وہ اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کی روح سے اسیر بنا کر نہیں رکھ سکتے تھے، مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں، بے شک اس کا بھائی یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ سو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھی اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا، دل میں ہی کہا، تمہارا حال نہایت برا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ وہ بولے، اے عزیز مصر، اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں باہم سرگوشی کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں جو زیادتیاں کر چکے ہو تمہیں وہ بھی معلوم ہے، سو میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا باپ اجازت نہ دے یا میرے لیے اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر جا کر کہو، اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اس لیے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور ہم نے فقط اسی بات کی گواہی دی تھی جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ اور اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، اور اس قافلے والوں سے معلوم کر لیں جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم اپنے قول میں یقیناً سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے مرغوب بنا دی ہے، اب صبر ہی اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے افسوس یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، سو وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ وہ بولے، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ قریب مرگ ہو جائیں گے یا آپ وفات پا جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ کے حضور کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ کہیں سے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو،
بے شک اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ سو جب وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر مصیبت آن پڑی ہے، ہم شدید قحط میں مبتلا ہیں اور ہم یہ تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں، سو اس کے بدلے ہمیں غلے کا پورا پورا ناپ دے دیں اور اس کے علاوہ ہم پر کچھ صدقہ بھی کر دیں، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا تم اس وقت نادان تھے؟ وہ بولے، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بول اٹھے، اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ میرا یہ قمیض لے جاؤ، سو اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور پھر اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہی فرما دیا، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، یقیناً آپ اپنی اسی پرانی محبت کی خود رفتگی میں ہیں۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، اس نے وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ وہ بولے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پھر جب وہ سب افراد خانہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر آ کر ہزار سواریوں، فوجیوں اور لوگوں کے ہمراہ شاہی جلوس کی صورت میں ان کا استقبال کیا اور اپنے ماں باپ کو تعظیماً اپنے قریب جگہ دی یا انہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا، آپ مصر میں داخل ہو جائیں، اگر اللہ نے چاہا تو امن و عافیت کے ساتھ یہیں قیام کریں۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھا لیا اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے آیا تھا، اکثر مفسرین کے نزدیک اسے 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اور بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے، اور بے شک اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا جب مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا، اور بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے اپنی تدبیر سے آسان فرما دے، بے شک وہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے، تو دنیا میں بھی میرا کار ساز ہے اور آخرت میں بھی مجھے حالت اسلام پر موت دینا اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اے حبیب مکرم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے
جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں، اور آپ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ برادران یوسف اپنی سازشی تدبیر پر جمع ہو رہے تھے اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں، اور آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی صلہ تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن جملہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان لوگوں کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی چھا جانے والی آفت آ جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اے حبیب مکرم، فرما دیجئے یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت پر قائم ہوں، میں بھی اور وہ شخص بھی جس نے میری اتباع کی، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف بستیوں والوں میں سے مردوں ہی کو بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ خود دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر اپنی نافرمان قوموں سے مایوس ہو گئے اور ان منکر قوموں نے گمان کر لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی، پھر ہم نے جسے چاہا اسے نجات بخش دی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پھیرا نہیں جاتا۔ بے شک ان کے قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسا کلام نہیں جو گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ تو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئے۔